تو خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی. اب اٹھے, پہلا آسمان آیا, آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرا آسمان آیا, عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرا آسمان آیا, یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھا آسمان آیا, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچواں آسمان آیا, ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹا آسمان آیا, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ساتواں آسمان آیا, ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی. یہ استقبال کے لیے تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے معراج کے بعد یہاں نماز ہوئی, بعض روایتوں میں آتا ہے نماز پہلے ہوئی. پھر استقبال کے لیے نبی آگے پہنچ گئے اور پھر جو ہے یہاں پر سب سے دوبارہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. جیسے دلہے کو سجا کر اپنے باپ کے پاس لے کے جایا جاتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے, تو باپ کو پتا نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے, لیکن دلہے کو سجا کے باپ کے پاس, ماں کے پاس, نانی کے پاس, دادی کے پاس لے جایا جاتا ہے. تو یہاں پہ دلہا بن کے جا رہے تھے, تو پھر دوبارہ آدم کے پاس, عیسیٰ کے پاس, ادریس کے پاس, ہارون کے پاس, موسیٰ کے پاس, عیسیٰ کے پاس میں لے جایا گیا. میں مختصر کر رہا ہوں. وہاں پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں, اب میں بات آخری بتا رہا ہوں, ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جب نبی آسمانوں میں چڑھ رہے تھے تو نبی نے فرمایا, پہلے آسمان میں میں نے دیکھا فرشتے جو ہے قیام میں کھڑے تھے, دوسرے آسمان پر فرشتے رکوع میں کھڑے تھے, تیسرے آسمان پر فرشتے اتحیات میں بیٹھے تھے, چوتھے آسمان پر فرشتے تسبیح میں لگے ہوئے تھے, اور جو ہے پانچویں آسمان پر فرشتے تحلیل میں لگے ہوئے تھے, چھٹے آسمان پہ تقدیس بیان کر رہے تھے, اور جو ہے ساتویں آسمان پر اس کا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے جی میں آیا کاش کہ کوئی ایسی عبادت مل جائے میری امت کو کہ یہ سارے فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں ایسی کوئی عبادت میری امت کو بھی مل جائے. تو جب عرشوں پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کا تحفہ دیا کہ یہ لو نماز کی عبادت جس کے اندر سارے فرشتوں کی ساری عبادت رکھ لی میں نے. نماز جے پور کے روشن ضمیروں, جب آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہو تو صرف 2 رکعت عبادت نہیں ہے بلکہ سارے فرشتوں اور ساری کائنات کی عبادت کا رس ہے, اس میں ساری عبادت کا خلاصہ ہے نماز. دیکھو آپ نے درخت کھڑے ہیں قیام کی حالت میں, بکری, بھینس, گائے, اونٹ یہ سب رکوع میں ہیں, اور کچھوا, مینڈک یہ سب سجدے میں ہیں. ساری کائنات جو اللہ کی عبادت کر رہی ہے ان ساری عبادت کا خلاصہ نماز میں رکھا گیا ہے. اس لیے آخری یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, سارا مجمع یہ ارادہ لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ آج کی شام سے لے کر زندگی کی شام تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز ہماری آئیڈینٹی ہے, نماز ہماری پہچان ہے. میں انڈین ہوں, مجھے تھانے دار پکڑ کے پوچھے اگر انڈین ہے تو بتا ثبوت کیا ہے, میں آدھار کارڈ دکھاؤں گا, میں آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤں گا تو وہ مان جائے گا. ارے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اگر تو مسلمان ہے تو نشانی دکھا. خدا کی قسم اگر ہمارے پاس نماز نہیں ہے تو کوئی نشانی نہیں دکھا سکتے. نماز کو اپنے پلے باندھ لو, اس کو جو ہے اپنی روح کی غذا ہے, ضروری سمجھو. 5 وقت اللہ کا حکم سمجھ کے ہر حال میں نماز کو پڑھنا ہے. جب واپس آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ملے اور کوئی نہیں ملا, حالانکہ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے, لیکن انہوں نے نہیں روکا کیونکہ خلیل کہتے ہی اسی کو ہے جو رب کی رضا پہ راضی ہو جائے. وہ خاموش رہے, نہیں بولے. 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملے تو کہا کہ اللہ کے حبیب آپ جا کے آئے ہو, کھڑے اس لیے ہوئے تھے. کھڑے کیوں ہوئے تھے موسیٰ؟ وہ تدبیر لے کر کھڑے ہوئے تھے, اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے تمنا کی تھی اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی, تیرے بس میں ہی نہیں ہے مجھے دیکھنا. اور جب تجلی ڈالی تھی نا 70,000 نور کے پردوں میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کیا تھا, اور اس سے جو تجلی آئی سیدھی موسیٰ پہ نہیں ڈالی تھی, کوہ طور پہ ڈالی تھی, اور پھر اس کا عکس موسیٰ پہ پڑا. تو مولانا رومی نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے. جب ہوش آیا اور وہ کیفیت دور ہوئی تو دیکھا پہاڑ کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی, یا کلیم لا تقرب مال الیتیم, اے میرے کلیم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جائیے. یہاں پر یتیم کے مال کی بات کہاں سے آ گئی؟ یا کلیم لا تقرب مال الیتیم, اللہ یہ کہنا چاہتے تھے موسیٰ تو نے دیکھنے کی خواہش کی تھی نا, یہ دیکھنے کی یہ تو آمنہ کے در یتیم کا حق ہے, تو
تو اس کے قریب بھی مت جا. یہ بات لکھی ہوئی تھی. تو اس لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ اللہ کو تو نہیں دیکھا, لیکن کم سے کم جس نے دیکھا ہے اس کا چہرہ تو دیکھ لو اور بار بار پلٹ کے دیکھو. اس لیے کہا کیا ملا؟ نبی نے فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں. تو موسیٰ نے کہا واپس جاؤ, آپ کی امت کبھی نہیں پڑھے گی. میری امت کو 2 ملی تھی, وہ نہیں پڑھی, تو 50 کون پڑھے گا؟ یہ نہیں تھا بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, اس نے کہا تھا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے کہ اللہ نے پہلے جو 50 دی تھی وہ 50 باقی رہتی تو ٹھیک تھا. مفتی صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ پڑھتا تو 5 بھی نہیں ہے اور کہتا ہے 50 اگر باقی رہتی تو ٹھیک تھا. مفتی صاحب نے پوچھا تو اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا اگر 50 ہوتی تو تم مولوی سارا دن نماز میں لگے رہتے, ہم آرام سے حکومت چلاتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ. اب یہاں چکر لگائے گئے, 5 ماپ ہوئی, 45 40 35 30 25 20 15 10, 5 رہ گئی, 9 چکر لگائے. موسیٰ علیہ السلام کا جی نہیں بھرا چہرہ, کیونکہ جب جا کے واپس آتے تھے تو حسن بڑھ چکا ہوتا تھا. بار بار موسیٰ کہتے تھے ایک بار اور جاؤ. جب 5 رہ گئی تو کہا ایک بار اور جاؤ. نبی نے فرمایا اب تو شرم آتی ہے, 5 معاف ہو رہی ہے, اگر اب کی بار چلا گیا, اگر یہ 5 معاف ہو گئی تو کہیں میری امت اس معراج کے تحفے سے محروم نہ رہ جائے. میں نہیں جاتا. لیکن اللہ کو تو پتا تھا, اللہ کو تو پتا تھا کہ 5 رہنی ہے, 45 معاف ہونی ہے, 5 پڑے گا 50 کے ثواب دوں گا. تو اللہ نے 5 کیوں معاف کی؟ ایک ساتھ میں 45 ڈیلیٹ کر دیتا, معاف کر دیتا, اس کو کون روکنے والا تھا؟ اس نے بار بار چکر کیوں لگائے؟ ارے اسی لیے تو لگائے کہ موسیٰ کو دکھانا تھا, اے موسیٰ تو نے خواہش کی تھی مجھے دیکھنے کی, ارے جس عرش پہ نہ کوئی موسیٰ گیا نہ کوئی عیسیٰ گیا, اس عرش پہ, اسی عرش پہ میرا محبوب کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے, کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.